سوال کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب زیادہ سونے سے۔ سوال جہنم کی کون سی منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا؟ جواب 7ویں منزل میں۔ سوال قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب زوجین کو۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ جواب 1 ہفتے کا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت ٹلتی ہیں؟ جواب عید کے دن۔ سوال دنیا میں کون سا کام کرنا ہے جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب مسجد کی صفائی کرنے سے۔ سوال شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہیں؟ جواب 6 روزے۔ سوال موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہیں؟ جواب توبہ۔ سوال وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب ہے لقوہ ہونے کا۔ سوال کس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سورۃ یوسف میں زیادہ بار آیا ہے۔ سوال دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب سود کھانے والے پر۔ سوال بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب سست اور کن ذہن۔ سوال نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال وہ کون سا واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب حضرت زید بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال کیا میاں بیوی کو ایک ساتھ قبر میں دفنانا جائز ہے؟ جواب نہیں، ناجائز ہیں۔ سوال فرعون کے وزیر حامان نے کیا چیز ایجاد کی؟ جواب خیزاب کو ایجاد کیا۔ سوال عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے زیادہ قربانی کس ملک میں کی جاتی ہیں؟ جواب سعودی عرب میں کی جاتی ہیں۔ سوال قرآن مجید کی کون سی سورت پڑھنے سے پیٹ کے درد اور گیس جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہیں؟ جواب ہے سورۃ القریش کی تلاوت کرنے سے۔ سوال عراق سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام کے نام بتائیے۔ جواب حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت یونس اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تعلق سرزمین عراق سے تھا۔ سوال قرآن مجید میں کس کے عشق کے داستان کا قصہ ہے؟ جواب قرآن مجید میں کا ایک قصہ داستان عشق کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس قصے کے مرکزی افراد حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہیں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر پینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی نشانی یہ ہے کہ منافقین زمزم کو سیر ہو کر نہیں پیتے، لہذا تم جب زمزم کو پیو تو خوب سیر ہو کر پیا کرو۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال غصے کی حالت میں وضو کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کا علاج پانی ہے، پس جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ سوال آدھا قرآن مجید کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الزلزال کو آدھا قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ سوال کون سی خاتون حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے وقت صدمہ وصال سے انتقال کر گئی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی زیارت کروا دیجیے۔ ام المؤمنین نے حجرہ مبارکہ کھولا تو وہ خاتون روتی رہی اور روتے روتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا رباختہ والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ سوال: بہت زیادہ میٹھا کھانے سے جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہیں؟ جواب: لبلبہ کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ سوال: کون سی دو سبزیاں کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہونے لگتی ہیں؟ جواب: بند گوبھی اور بھنڈی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ جواب: مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو روزانہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: حرف ہا کو 7 مرتبہ بطور حروف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: امہات المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ سوال: ضرورت سے زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اداسی کا باعث ہے۔ سوال: کس سورت کی نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کی خبر ملی؟ جواب: سورۃ الکہف کے نزول پر۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ موت کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ جواب ہے دماغ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی بیہودہ باتیں سن کر رنجیدہ ہو جاتے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ کر تسلی دیتی تھی؟ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے رنجیدہ ہو جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی: یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہو، یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہو، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ کے اس طرح کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال اور رنج دور ہو جاتا تھا۔ سوال: کون سا جانور چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟ جواب ہے اونٹ چارہ کھاتے وقت روتا ہے۔ سوال: جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید سب سے پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ جواب: قرآن مجید سب سے پہلے اونٹ کی کھال پر لکھا گیا تھا۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والے کو قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں۔ سوال: حدیث کے مطابق بدبختی کی 4 علامات کون سی ہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ بدبختی کی 4 علامات ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، نمبر 2 دل کی سختی، نمبر 3 لمبی امیدیں باندھنا، نمبر 4 دنیا کی ہرس۔ سوال: قرآن مجید پر اعراب کس نے لگوائے؟ جواب ہے قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ سوال: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ان کے مخالفین کا؟ جواب: حضرت زبیر بن عوام جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر مخالفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جرموز نامی ایک شخص نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ سوال: کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کی معانی ہے بوڑھا۔ سوال: قرآن کریم کی کتنا سورتیں انا سے شروع ہوتی ہیں؟
جواب سورۃ الفتح، سورۃ النور، سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر، یہ 4 صورتیں لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں۔ سوال، کس شخصیت نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، عورت کے جسم میں کون سی ایک چیز کالی ہو تو اس سے ہرگز ہم بستری مت کرنا؟ جواب، وہ عورت جس کا دل کالا ہو، اسے ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال، دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کون سی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا؟ جواب، جنون اور جذام کی بیماری میں۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کون خلیفہ بنا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شہادت سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہ تو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے منع کرتا ہوں۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے 3 شعراء کے نام بتائے۔ جواب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 3 شاعروں کے نام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہیں۔ سوال، گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ جواب ہے رات کی رانی کا پودا۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال، قرآن مجید میں چیونٹی کی نسبت سے کس سورت کا نام ہے؟ جواب ہے سورۃ النمل۔ سوال، قرآن مجید میں کس عورت کا نام نہیں مگر حضرت مریم علیہ السلام کا نام جا بجا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جواب، واللہ عالم، اس کی وجہ یہ ہے کہ زوجہ کا نام لینا زمانہ جاہلیت میں برا سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ نصارہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، اللہ نے نصارہ کے اعتقاد کو باطل کرنے کے لیے جگہ جگہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مریم اللہ کی زوجہ نہیں، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں لیتا۔ سوال، میدان حشر میں منافقوں اور بے نمازیوں کی رسوائی اور تذلیل کا کیا منظر ہوگا؟ جواب، جس روز حق تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے۔ بہترین نالج انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سوال، کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب، جلدی جلدی پڑھنے سے۔ سوال، روزانہ رات کے وقت کون سی سورت پڑھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب، سورۃ القدر۔ سوال، کون سی سبزیاں کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے؟ جواب، ہری سبزیاں۔ سوال، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب، حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب، قرض میں۔ سوال، زیادہ تر دائیں کروٹ لینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، دل کی بیماریاں۔ سوال، حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب، حرب فجار کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ سوال، حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا الزام کس نبی پر لگایا گیا تھا؟ جواب، بنی اسرائیل والوں نے حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے ان پر ایک سنگین الزام لگایا تھا، اور وہ الزام حضرت مریم علیہ السلام کو حاملہ کرنے کا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جنگل کی راہ اختیار کر لی تھی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شمسی کیلنڈر کے حساب سے کتنی بنتی ہیں؟ جواب ہے 61 سال۔
سوال: اللہ پاک کا یہ فرمان ہم نے خود اتاری ہیں، یہ نصیحت یعنی کتاب، اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، یہ وعدہ کس کتاب کے لیے ہیں؟ جواب: یہ وعدہ قرآن مجید کے لیے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے۔ سوال: حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 8 ہجری کے شروع میں ہوئی تھی۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ جواب: خورس کے بادشاہ کے متعلق پیشن گوئی کی تھی۔ سوال: ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خون کی کمی کی۔ سوال: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔